اللہ تبارک و تعالی فرمانے میں نے تم سے پہلی امتوں کو روزے دیے اور تمہیں بھی میں روزہ دے رہا ہوں. تمہیں اس لیے دے رہا ہوں روزہ 1 مہینے کا تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. تقوی کا مطلب ہے کہ اللہ کے حکم ہماری زندگیوں میں پورے داخل ہو جائیں، ہم اللہ کے حکموں پر چلنے والے بن جائیں. اللہ کا ہر جگہ ہمیں خوف اور ڈر ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، تقوی اس کو کہتے ہیں. ہماری نمازوں کی پابندی ہو رہی ہو، ہم زکوٰۃ ادا کر رہے ہوں. اگر رمضان کا مہینہ گرمیوں میں آ گیا تو رمضان کے روزے رکھیں 1 مہینہ. اور حج اگر ہمارے اوپر فرض ہے تو ہم حج کریں، اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر یقین رکھیں. اللہ اور اس کے رسول سے سب سے زیادہ محبت کریں، بیوی سے بھی، بچوں سے بھی، اپنے پیسوں سے بھی، اپنی پراپرٹی، مکانات، دکانات، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہمارے دل میں ہو. اس کا مطلب تقویٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول فرمایا. اس مہینے میں 3 تاریخ کو قرآن مجید نازل ہونا شروع ہوا اور اسی مہینے میں قرآن مجید آخری عشرے میں طاق راتوں میں مکمل ہوا. اور جتنی بھی آسمانی کتاب آئی ساری اسی مہینے میں آئی. اس مہینے کو آسمانی کتاب سے، قرآن مجید سے، اللہ کے احکامات سے خصوصی لگاؤ اور محبت ہے. اس لیے ساری دنیا کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ہوتی اس مہینے کے اندر. اللہ تعالیٰ ہمیں اس مہینے کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب شعبان کی آخری تاریخ آئی، جیسے یہ شعبان کی آخری تاریخیں چل رہی ہیں، تو انہی تاریخوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا اور ارشاد فرمایا، اے مسلمانوں، اے لوگوں، اے ایمان والو، تمہارے اوپر ایک بہت بھاری اور بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، سایہ ڈالنے والا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے، ایک بہت عظیم مہینہ. تو اس کے بڑے مہینہ ہونے میں کوئی کسر باقی نہیں رہ گئی. جب آپ نے اپنی زبان سے اس کو بڑا بتا دیا تو اس مہینے کو بڑے ہونے میں اب کوئی کسر باقی نہیں رہی. یہ عظیم مہینہ ہے، 11 مہینے پر اس کو فضیلت حاصل ہے. اور قرآن مجید اس مہینے میں نازل ہوا، اس کی فضیلت کے لیے یہی کافی تھا. بہرحال میں عرض کر رہا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے اوپر ایک بہت بڑا مہینہ آنے والا ہے، اور اس میں ایک رات ہے جس کو کہتے ہیں شب قدر. وہ رات 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخری شعبان میں متنبہ فرمایا اور اس مہینے کی اہمیت جتلانے کے لیے فرمایا تمہارے اوپر بڑا مہینہ آ رہا ہے اور اس میں ایک رات ہے جس کو کہتے ہیں شب قدر. وہ اتنی بڑی اور عظیم رات ہے شب قدر کی کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کے روزوں کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے. جتنے بھی مسلمان ہیں، چاہے وہ مرد ہوں یا عورتیں ہوں، جو بالغ ہیں ان پر روزے فرض ہیں. کتنے لڑکے، کتنے نوجوان اس میں اب روزہ رکھیں گے اور کتنے دن بھر کھاتے پیتے پھریں گے؟ اب آپ خود ہی دیکھ لیجیے گا. یہ فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے، اس طرح روزے فرض ہیں. بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ مہینہ
اس مہینے کے 1 مہینے کے روزے اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں، اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ ہم تراویح رات میں جو پڑھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ثواب عطا فرماتا ہے، یہ ثواب کی چیز ہے۔ ہم اللہ کے کلام کو سنیں اور سمجھیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کلام کو بھی ہم کیسے سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ رسمی تراویح پڑھتے ہیں ہم لوگ، جو سب سے فاسٹ پڑھے، جلدی جلدی پڑھے، اس کو پسند کرتے ہیں۔ جو ٹھہر ٹھہر کر قرآن سنائے، اللہ کے احکامات کو بیان کرے، اس میں ہمارا دل نہیں لگتا کہ جلدی سے جلدی ختم ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو ہمارے لیے فائدہ مند بتا رہے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے، چاہے 1 گھنٹہ لگے چاہے 1.5 گھنٹہ لگے۔ صحت کے اعتبار سے بھی ہمارا فائدہ ہے، اور آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیا کے اعتبار سے، دونوں ہمارے لیے اس میں نفع ہے۔ کوئی آدمی ہمارے گھر کے اندر، کوئی آدمی ایسا نہ ہو جو روزہ نہ رکھے۔ ہر آدمی روزہ رکھے، ہر آدمی پر روزے فرض ہیں، سوائے ان عورتوں کے جن کے ایام جاری ہوں، وہ بعد میں اس کی قضا کریں گی۔ نماز کو تو اللہ نے ان ایام میں عورتوں پر معاف کر دیا، لیکن روزہ معاف نہیں کیا۔ حکم دیا کہ رمضان کے بعد تم ان روزوں کی قضا کرو جو تمہارے ایام میں روزے قضا ہو جاتے ہیں، ان کو بعد میں رمضان کے قضا رکھو، روزے کی معافی نہیں۔ اور تراویح پورے مہینے پڑھنا ہے، یہ نہیں کہ 10 دن کی پڑھ لی پھر چھوڑ دی۔ ہمارا حال دیکھ لیجئے گا، پہلے دن کتنے لوگ آئیں گے، پھر دوسرے دن کتنے کم ہوں گے، پھر تیسرے دن آدھا، اور پھر چوتھے 5ویں دن تو وہی رہ جائیں گے، صرف 1 منزل میں یا 2 منزلوں میں۔ مشہور ہے رمضان کے نمازی محرم کے سپاہی۔ بہرحال ہم رمضان المبارک میں سمجھ کر عبادت کریں اور تراویح کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ اللہ تبارک و اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اس میں کوئی نفل ادا کرے، نفل پڑھے، نفل کا ثواب اللہ فرضوں کے برابر عطا فرماتا ہے۔ اور اگر فرض ادا کرتا ہے، کوئی آدمی فرض پڑھتا ہے، تو اس 1 فرض کا 70 فرضوں کے برابر اللہ ثواب ادا فرماتا ہے۔ جو آدمی نفل پڑھے یا نفل کام کرے، اللہ اس کا نفل کا ثواب فرضوں کے برابر دیتا ہے، اور اگر فرض ادا کیا آپ نے اس مہینے میں تو 1 فرض کا 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی بڑی نعمت اللہ نے ہماری مغفرت کے لیے مہینہ عطا فرمایا۔ اور یہ مہینہ میرے بھائیو صبر کا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صبر کا مہینہ ہے۔ 13-14 گھنٹہ آدمی بغیر روزے کے نہیں ٹھہر سکتا، کھائے پیے بغیر، لیکن رمضان المبارک میں روزہ رکھے آدمی 13-14 گھنٹہ صبر کرتا ہے، تو یہ صبر کا مہینہ ہے۔ اور یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ غریب لوگوں کی امیر بھی مشابہت اختیار کرتے ہیں، جیسے غریبوں کو کھانا کئی دن نصیب نہیں ہوتا، بھوک رہتی ہے، بھوکے رہتے ہیں، اس طرح امیر بھی اس میں جو ہے غریبوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ تو یہ غم خواری کا مہینہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، صبر کا مہینہ بتایا۔ صبر سے مطلب یہ ہے کہ اپنی زبان پر بھی آدمی کنٹرول رکھے، آنکھوں پر بھی کنٹرول رکھے، ہاتھ غلط نہ چلے، زبان غلط نہ چلے، آنکھیں غلط نہ دیکھیں،
دل و دماغ کنٹرول میں رہیں، یہ روزے کا مقصد ہے۔ روزہ رکھ کر جھوٹ، غیبت، چغل خوری، لایعنی فضول باتیں، لڑائی جھگڑے، گالی گلوچ، موبائل پر، یوٹیوب پر تصویریں اور برائی کی مجلسوں میں برائی باتیں کرنا، یہ سب منع کر دیے گئے۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ہمارا روزہ کا ثواب ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ یہ صبر کا مہینہ، آپ صبر کرنا سیکھیے، صبر بہت بڑی طاقت ہے۔ بہت سے لوگ شام کے وقت میں وہ روزہ رکھے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، بھائی کنٹرول رکھو اپنے اوپر۔ یہی تو صبر ہے، اسی کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ صبر کا مہینہ ہے، صبر کیجئے، آپ برداشت کیجئے۔ تو یہ غم خواری کا مہینہ ہے اور یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جو آدمی صبر کرے گا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ اس کے ساتھ ہے، اور صبر کا بدلہ اس صبر پر اللہ جنت عطا فرمائے گا۔ اس مہینے میں مسلمانوں کا رزق اللہ بڑھا دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنی نعمتیں اس مہینے میں ایسی نصیب ہوتی ہیں جو غیر رمضان میں نصیب نہیں ہوتی۔ افطار کے وقت کتنی طرح کے شربت نصیب ہوتے ہیں، کتنی طرح کی افطاری نصیب ہوتی ہے، پھر افطاری کے بعد پتہ نہیں کیا کیا چیزیں انسان جو ہے نعمتیں کھاتا ہے پیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دن میں تو تم کھانا پینا بند رکھو، لیکن رات میں خوب کھاؤ پیو، اپنی بیوی بچوں سے بات کرو، کوئی منع نہیں ہے۔ اور میں نے تمہارا اس مہینے میں رزق کے دہانے کھول دیے، کھاؤ پیو اور فضول اور اسراف خرچی، فضول خرچی سے بچو۔ جو فضول خرچی کرنے والے وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ اللہ کس قدر نعمتیں اس میں عطا فرماتا ہے جو غیر رمضان میں دیکھنے کو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ ایسی نعمتیں اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے۔ جو آدمی کسی آدمی کا روزہ افطار کرائے، جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا۔ جو آدمی کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے، اللہ اس کے گناہوں کو بھی معاف کرے گا اور آگ سے اس کو خلاصی مرحمت فرمائے گا۔ ہم جہاں اپنے لیے افطاری تیار کرتے ہیں، تھوڑی بہت افطاری غریب غربا اور لوگوں کے لیے بھی اس میں سے دینی چاہیے، تو اللہ اس افطاری کی برکت سے آپ کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور جہنم سے آپ کو آگ سے، جہنم کی آگ سے خلاصی دے دے گا۔ تو میرے بھائیوں، اور روزے دار کے ثواب کے برابر اللہ اس کو ثواب عطا فرمائے گا جو روزہ افطار کرا رہا ہے۔ لیکن روزے دار کے ثواب میں سے اللہ کچھ بھی کم نہیں کرے گا، روزے دار کو پورا پورا دے گا، آپ کو علیحدہ اس کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سے ہر آدمی اتنی وسعت اور طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو روزہ افطار کرائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ثواب اللہ تبارک و تعالی ایک گھونٹ پانی پلانے پر، ایک گھونٹ لسی پلانے پر، یہ ایک کھجور کا ٹکڑا کھلانے پر بھی عطا فرماتا ہے۔ پیٹ بھر کے کھانا کھلانے پر یہ ثواب موقوف نہیں ہے۔ آپ نے کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دیا، یا لسی پلا دی، یا شربت پلا دیا، یا جوس پلا دیا، یا ایک کھجور کا ٹکڑا کھلا دیا، اللہ یہ ثواب آپ کو اس پر بھی عطا فرما دے گا۔
اللہ کی رحمت دیکھیے. یہ مہینہ جو ہے اس کا اول جو عشرہ شروع ہوگا، ابھی جو عشرہ شروع ہوگا، یہ عشرہ جو ہے اس عشرے کے اندر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی. 3 عشرے اس کے اندر. پہلا جو عشرہ ہے وہ رحمتوں کا عشرہ ہے. اللہ کی رحمت اس قدر نازل ہوں گی، اس قدر نازل ہوں گی، بہت زیادہ، بارش سے بھی زیادہ اللہ کی رحمتیں بندوں پر نازل ہوں گی. راتوں کو غفلت سے نہ گزارنا، کسی ہوٹل پر کھڑے ہو کر باہر چائے کھانوں کی دکانوں پر نہ گزارنا. اس میں روزانہ آپ جو ہے تہجد کی نماز کے لیے کھڑے ہونا، سحری سے پہلے اور تہجد کی نماز کے بعد اللہ سے دعا مانگنا، اور جماعت کی نماز، فجر کی جماعت کی نماز پڑھنا، اور 5 نمازیں جماعت سے پڑھنا. وضو اچھی طرح کرنا، پاک صاف رہنا، مسواک کا اہتمام کرنا. مسواک کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا. بہرحال فرمایا کہ پہلا حصہ جو ہے اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، بے شمار رحمتیں اترتی ہیں. اللہ کے فرشتے روزانہ اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مغفرت چاہنے والا، ہے کوئی توبہ کرنے والا، ہے کوئی بڑا سے بڑا گنہگار، ہے کوئی بڑا سے بڑا پاپی، شرابی، جواری، جو اس میں مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کر دوں. ہر آدمی کی اللہ سنتا ہے، چیٹی کی بھی اللہ سنتا ہے، اور انسان ہے جو آپ ہیں آپ کی زیادہ سنتا ہے. آپ کو 2 خوشی ملتی ہیں روزے دار کو. ایک تو آپ افطار کے وقت جو خوش ہوتے ہیں افطار کرنے کے بعد، یا عید کے دن کتنی خوشی ہوتی ہے. ایک خوشی تو یہ ہے دنیا کے اندر عید کے دن یا افطار کے وقت میں، اور ایک خوشی آخرت میں اللہ آپ کو عطا فرمائے گا. جب آپ روزے کا اجر و ثواب کو دیکھیں گے تو اتنے خوش ہوں گے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہوگی. 2 خوشی روزے دار کے لیے نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہر چیز کا بدلہ میں فرشتوں کے ذریعے سے دیتا ہوں، لیکن روزے کا بدلہ میں خود دیتا ہوں، میں خود ہوں. آپ کے لیے ساری مخلوق دعائیں خیر کر رہی ہیں روزہ کے مہینے میں. تو یہ پہلا جو عشرہ شروع ہوگا وہ جو ہے رحمت کا عشرہ ہے. اس میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے معافی مانگیں، تلافی کریں، اور درمیانی حصہ مغفرت کا ہے. اس میں اللہ آپ کو جنت سے مغفرت فرماتا ہے، بندوں کی بھی، مردوں کی بھی، زندوں کی بھی، عورتوں کی بھی، بچوں کی، سب کی مغفرت فرماتا ہے. تو بدنصیب آدمی وہ ہے جو اس مہینے میں مغفرت سے محروم رہ جائے. بہرحال اور اس کا جو آخری حصہ ہے، آخری عشرہ ہے، وہ جہنم سے خلاصی کا ہے. ہر بندے کو اللہ جہنم سے آزاد کر دیتا ہے آخری عشرے کی برکت سے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم کتنا اللہ سے مانتے ہیں. اور جو آدمی اس مہینے میں اپنے نوکر چاکروں کے بوجھ کو حل کر دے، کام کو کم کر دے، اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزاد فرماتے ہیں. اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرنے کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے. ایک تو کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کو آپ سبھی لوگ جانتے ہیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ پڑھیں. اور استغفار کی کثرت رکھیں. استغفر اللہ، اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں. یا استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور 2 چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں، وہ ہیں ایک تو جنت کی طلب کرنا اور ایک جہنم سے خلاصی مانگنا. 4 چیزوں کی کثرت رکھنی ہے ہمیں. اس میں کلمہ طیبہ زیادہ سے زیادہ پڑھنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور جو ہے جنت کی طلب کرنا ہے، جہنم سے پناہ مانگنا ہے. اس طریقے سے ہمیں اس مہینے کو گزارنا ہے. جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالی شان ہو
اس کو میری حوض سے ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ بہرحال ہم روزے رکھیں، تراویح کا اہتمام کریں، روزے کے درمیان حالت میں لڑائی جھگڑوں سے بچیں، جھوٹ غیبت چغل خوری سے بچیں، اپنے ہاتھوں کو غلط چلانے سے، زبان کو غلط بولنے سے، برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں اور روزے داروں کا خیال رکھیں اور تراویح کی نماز کو سمجھ کر پڑھیں۔ لڑائی جھگڑے مسجدوں کے اندر تمام برائیاں سے پاک رہیں، اپنی نماز پڑھ کر جائیں اور اپنے گھروں پہ جا کر کے اللہ کی عبادت کی طرف زیادہ متوجہ رہیں۔ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مہینہ شاپنگ کرنے کے لیے، مارکیٹوں میں رات بھر گھومنے کے لیے یہ آیا ہے اور کپڑے خریداری کرنے کے لیے، کھانے پینے کے لیے، فضول خرچی کے لیے نہیں ہے یہ مہینہ۔ یہ مہینہ اپنے آپ کو بنانے کا مہینہ ہے، امت کے لیے، اپنے لیے، اپنے مردوں کے لیے جو موجود ہیں، گھر کے لیے، کاروبار کے لیے، سب کے لیے اللہ سے خیر کی دعائیں مانگنی ہے، عالم کی انسانیت کے لیے امن کی دعائیں مانگنی ہے۔ حالات ہمارے دنیا کے اندر ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، ہمیں چاہیے اللہ کی طرف متوجہ ہوں، توبہ اور استغفار کریں اور ہنسی مذاق ٹھٹا کو چھوڑ دیں اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔